अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। इमरान खान की तोशा खाना केस में जो सज़ा दी गई थी 3 साल की, वो तो मुअत्तल हो गई है। उनको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म भी दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ अदालतें भी और निज़ाम भी अब इतना प्रेडिक्टेबल है कि ये बात पहले भी कही जा सकती थी कि इवन कि इमरान खान की जो सज़ा है अगर मुअत्तल भी हो जाएगी और अदालत उन्हें रिहा करने का हुक्म भी देगी, तो उसके बावजूद वो जेल में ही रहेंगे। और ऐसा ही हुआ। हमने देखा कि जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर जारी हुआ, उसके कुछ देर के बाद ही जो एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई है हाल ही में, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंदर तरमीम की गई हैं, उसके तहत ये स्पेशल कोर्ट बनाई गई। तो उन उसके जो जज हैं उनकी तरफ से ये हुक्मनामा सामने आया कि जो अटक में जेल हुकाम है वो इमरान खान को रिहा ना करें, क्योंकि उनके खिलाफ एक FIR है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर के हवाले से। अब कल कहा गया है कि वो इस सिलसिले में पेश होंगे उसी स्पेशल कोर्ट के सामने। क्या वाकई पेश होंगे, ये तो देखने वाली बात है। बट नेवरदलेस इससे एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि बेशक अदालत ने एक अबूरी रिलीफ दिया है इमरान खान साहब को, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिनके साथ उनकी असल लड़ाई है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जब तक उनके हालात या मामलात वहाँ पे ठीक नहीं होते, तो इमरान खान को अदालतों से अगर रिलीफ मिल भी जाए, लेकिन उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो कम नहीं होंगी। और वो कोई पहले पाकिस्तान के सियासी लीडर नहीं हैं, साबका प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तारीख भी यही बताती है। लेकिन जाहिर है कि जब आप दूसरी साइड पर होते हैं, जब आप अपोजिशन में होते हैं और अपने सियासी मुखालफिन को मुश्किल में देखते हैं, तो आपको सब अच्छा लगता है। आप समझते हैं कि अदालतें भी आज़ाद हैं। यही काम इमरान खान साहब जब समझते थे कि नवाज शरीफ को, बाकी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के लीडरों को, नैब हो, FIO हो, जब वो उठाती थी तो उसको वो जस्टिफाई करते थे। आज आयरनी ये है कि जो PMLN है या पीपल्स पार्टी है, जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है उसको भी वो जस्टिफाई कर रहे हैं। और ये कोई अचंभे की बात नहीं। और यही आई थिंक हमारे लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि सियासतदान कैसे पत्तों की तरह इस्तेमाल होते हैं, और जो लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो परमानेंट जिनके पास ताकत है, उन्हें कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसके ऊपर मैंने सरसरी इसलिए बात की, ज़ाहिर है कि आज सबसे बड़ा मौजू यही है। असल इशू, और ये कई अरसे से भी ये चीज़ चल रही है कि जिसने डिसाइड करना है पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, किसी भी सियासी लीडर के मुस्तकबिल को, वो है पाकिस्तान की मईशत। और पाकिस्तान की मईशत जिस तरफ जा रही है और जिस तरीके से जो डिक्लाइन हमने देखा, और इसमें भी मुझे कहने में कोई आर महसूस नहीं करनी चाहिए कि अगर इमरान खान की गलत पॉलिसीज़ की वजह से एक बीज बोया गया कि जिस तरीके से मामलात ख़राब होना शुरू हुए, लेकिन जो PDM थी जब वो इक़्तिदार में आई, वो यही कह कर आई कि उनके पास एक बेहतर प्लान है, बावजूद इसके कि उनको पता था कि मुश्किल मुआशी सूरत हाल है। लेकिन उनके 16 माह में भी हालात बेहतर होने के बजाय बल्कि बदतर से बदतरीन हुए। और अब जब निगरान हुकूमत जो आई है, जो मुआशी टीम है, जिनको सब जानते हैं कहाँ पे मुंतखब किया गया, कहाँ पर उनको सेलेक्ट किया गया, चंद ही दिन उनको हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुआशी मसाइल इस कदर गंभीर हैं कि शायद चंद दिनों में कोई भी उसको हल ना कर सके, और वो भी हेल्पलेस नज़र आ रहे हैं। जो हालात अब बता रहे हैं, मसलन वैसे तो ग्रेजुअली अगर आप देखें पाकिस्तान में महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ रही है, यानी कि एवरेज इन्फ्लेशन जो रेट है पाकिस्तान में लगभग 30% है। और मई में तो जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, या जब से हमने ये अदाद-ओ-शुमार रिकॉर्ड करना शुरू किए, तो तमाम रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए जब महंगाई की शरह 38% रिकॉर्ड की गई। और अब जो हालात हैं, और हमारे यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो लोग हैं उनके अंदर बहुत रेजिलियंस है, उनके अंदर बर्दाश्त का बहुत ज़्यादा मादा है। लेकिन वो लगता है कि अब सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है, ख़ास करके अगर जो जुलाई के और अगस्त के जो बिजली के बिल आए हैं। मैं अपनी भी अगर आप बात करूं, जो एवरेज हमने देखा कि बिजली की कीमतों में कैसे इजाफा हुआ, तमाम टैक्सेस को मिला के अगर आप देखें तो जो मेरा बिजली का भी बिल आया, जो मैंने कैलकुलेट किया, वो 64 रुपीज़, यानी कि 64 रुपये फ़ी यूनिट बनता है। और यकीनी तौर पर ज़ाहिर है कि
جو لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، ان کے لیے شاید اتنے مسائل نہیں ہیں، لیکن جس شخص کی آمدن 30-35 ہزار ہو یا اس سے بھی کم ہو، اگر اس کا بل اس کی آمدن سے زیادہ آ جائے تو آپ سوچیں کہ وہ کیا کرے گا۔ اسی لیے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوگ اٹیمپٹ کر رہے ہیں خودکشیاں کرنے کی، آپ کو ہر جگہ پہ مظاہرے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا پرابلم ہے دو کہ جو نگران حکومت ہے، نگران وزیر اعظم ہے، جب لوگوں نے احتجاج کیا اس حوالے سے گزشتہ 2-3 دن کے اندر، آج بھی وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، 2-3 دن کے اندر بہت سے اجلاس ہوئے، لیکن کوئی آپشن نہیں ہے اس وقت کہ کیسے وہ ریلیف دیں۔ اس کی وجہ ایک تو آپ IMF کے پروگرام میں ہیں، کہاں پہ کٹوتی کریں گے؟ انفیکٹ آپ نے بجلی کی قیمتوں میں مزید ابھی اضافہ کرنا ہے جو IMF کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے، اور کیا ٹیکسوں میں کمی کریں گے؟ اگین وہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جس میں IMF جو اس پر ایشو بنا سکتی ہے۔ ان نٹشل بغیر IMF کی اجازت کے موجودہ جو حکومت ہے، نگران حکومت، وہ کسی قسم کا ریلیف جو ہے وہ نہیں دے سکتی عوام کو، بجلی کی بلوں کی بات ہو یا پھر تیل کی مصنوعات کی قیمتوں کی بات ہو۔ اور جو ایون کی کوئی ریلیف دے بھی دیں، دیکھیں ایک کمپلیکیٹڈ ایک سارا پاور سیکٹر کا ہمارا جو ایک بلیک ہول ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں گردشی قرضوں کی بات کریں، سکسیسو جو گورنمنٹس ہیں وہ ناکام رہی ہیں اس میں اصلاحات لانے کے لیے، اور پھر جو لوگوں جو سکسیسو جو حکومتیں، ان کی جو نالائکیاں، جو کوتاہیاں ہیں، اس کا جو خمیازہ ہے وہ آپ جیسے ہم جیسے عام لوگ برداشت کرتے ہیں، کیونکہ جو تمام ان کی کوتاہیاں ہیں یا گردشی قرضے ہیں، اس کو وہ ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں، سمپل فارمولا کہ وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ لیکن جو ریکارڈ اگر آپ دیکھیں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کے باوجود جو گردشی قرضہ ہے وہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا، وہ مزید بلکہ پائل اپ ہوا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک بجلی کی چوری، جب لائن لاسز اور یہ جو بجلی بنانے والی کمپنیاں ہیں یا جو تقسیم کرنے والی کمپنیاں ہیں، یہ کرپٹ ترین کرپشن ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، جب تک وہ اصلاحات نہیں کی جاتی تو آپ جتنے مرضی ٹیمپریری ریلیف کی بات کر لیں وہ آپ کو ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسرا ابھی اس کا اور امپیکٹ آنا ہے، کیونکہ جب سے نگران حکومت آئی ہے تو روپے کی قدر میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آج جب مارکیٹ بند ہوئی تو انٹر بینک کے اندر روپے کی جو قدر تھی وہ 303 روپے فی ڈالر تھی، جبکہ اوپن مارکیٹ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 322 روپے تک بک رہا تھا۔ اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ IMF کے ساتھ جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہم نے کیا، اب اس معاہدے کے تحت پورے ہفتے کے دوران جو گیپ ہونا چاہیے، یعنی کہ جو انٹر بینک اور جو اوپن مارکیٹ ہے اس میں 4.5 روپے سے زیادہ کا گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ آج اگر 303 روپے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ہے تو میکسیمم جو اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت ہے وہ 308 روپے ہونی چاہیے، یا تو 308 روپے ہونی چاہیے یا پھر انٹر بینک میں گیون کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر اوپن مارکیٹ میں 322 روپے ہے تو یہ لگ بھگ کوئی 317 روپے جو ڈالر کی قیمت ہے روپے کے مقابلے میں وہ ہونی چاہیے۔ اب اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو انسرٹنٹی ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے، اور جو نگران حکومت کی جو بھی معاشی ٹیم ہے جو آئی ہے، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو فائنانس منسٹر ہیں ڈاکٹر شمشاد اور جو فائنانس ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر وقار مسعود، ان کی آپس میں بھی نہیں بنتی، ان کے بھی آپس میں اختلافات ہیں، اور جب ایک معاشی جو ٹیم ہے ان کے آپس میں ہی اختلافات ہوں گے، ان کی ایگوز ہوں گے، تو پھر وہ عوام کے مسائل اور ملک کو معاشی دلدل سے کیسے نکالیں گے؟ اب یہ جو صورتحال بن رہی ہے شاید اتنی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ 1 سپٹمبر کو ہم نے دیکھا ہے کہ تاجروں نے پورے ملک میں ہڑتال اور احتجاج کی کال دی ہے، پھر جماعت اسلامی نے 2 سپٹمبر کو اسی طرح کی جو ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ آج بھی اسلام آباد کے اندر جہاں میں بیٹھا ہوں اپارا میں، کچھ دیر پہلے یہاں پر جو مقامی جو تاجر تھے وہ بھی احتجاج کر رہے تھے، اور عوام آئے روز اس پر احتجاج کر رہے ہیں۔ جو حالات بن رہے ہیں آئی تھنک لوگوں کے لیے مشکلات اس حد تک بڑھ گئی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب چوری، ڈاکہ، اس طرح کے واقعات میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ حال ہی میں میرے ساتھ بھی یہ ایک واقعہ پیش آیا جو یقینی طور پر یہ معاشرے کے اندر جو فرسٹریشن بڑھ رہی ہے اس کو شو کرتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر نگران حکومت بھی معاملات کو ٹھیک نہیں کر پاتی یا
IMF کے پروگرام کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک ایلیمنٹ آف پریڈکٹیبلٹی نہیں آتی، روپے کی قدر میں مسلسل کمی ہوتی ہے. اور روپے کی قدر میں مسلسل کمی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ تیل کی قیمتوں میں ہر 15 دن کے بعد اضافہ ہوتا رہے گا. اسی طرح سے جو آپ کیونکہ ہم آئل امپورٹ کرتے ہیں، آپ گیس بھی امپورٹ کرتے ہیں جس پر ہمارے بجلی گھر چلتے ہیں، تو اگر روپے کی قدر میں مسلسل ایسے ہی کمی ہوتی رہے گی تو یقینی طور پر جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پر بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا. اور جب اضافہ ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دفعہ اگست میں لوگوں میں غم و غصہ ہے، اور اگر اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو یو کین امیجن کہ آگے حالات کیا ہوں گے. تو ایسی صورت میں شہر اقتدار میں کچھ ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اگر یہ نگران حکومت کا تجربہ بھی ناکام رہا کیونکہ ان کو امپاور کیا گیا ہے کہ یہ ایگزسٹنگ فیصلے کر سکتے ہیں، تو پھر جو ہیں وہ حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. طلعت حسین نامور صحافی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ جو نگران حکومت جس طریقے سے انکمپیٹنٹ اور ناکام ثابت ہوئی ہے معاشی اعتبار سے، اگر آپ دیکھیں تو کسی اور پلان کے اوپر بھی بات ہو رہا ہے ملک کو اور معیشت کو فکس کرنے کے حوالے سے. اور انہوں نے یہ کہا کہ آئی وش کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو، مطلب انڈائریکٹلی وہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک کے اندر ایک دفعہ پھر جو مارشل لاء جو ہے وہ لگ جائے یا اس طرح کا کوئی مس ایڈونچر نہ ہو جائے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو لوگ بڑا کلوزلی مانیٹر کرتے رہے، ہم ہمیشہ سے یہی کہتے رہے کہ جب بھی فوج نے انٹروین کیا تو نیشنل انٹرسٹ یا کوئی اور اس طرح کے مسائل تھے، اس کی وجہ سے وہ چیز ٹریگر ہوئی. حالانکہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو بہت بڑا ٹریگر ماضی میں پاکستان کے اندر جو ملٹری رولز آئے وہ پاکستان کی معیشت ہی تھی. جب پاکستان کی معیشت اس نہج پر پہنچ جاتی ہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا ایک اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، ان کی تنخواہیں، ان کا ڈیفنس بجٹ، ان کی پینشنز، اور جب ان کو لگتا ہے کہ حالات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ اگر معیشت اس طریقے سے ڈوبنا شروع ہو گئی تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو افواج پاکستان ہیں، ان کی تنخواہیں، ان کی پینشن، ان کا نظام نہیں چلے گا، تو پھر ایک ایسا ٹریگر آتا ہے کہ وہ وہاں پر ماضی میں انہوں نے انٹروین کیا ہے. کیا ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یو نیور نو. اگین آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی تھنگ وتھ سرٹنٹی، لیکن دس از پاکستان. اور اگر فرض کریں کہ پاکستان یہ بجلی کی قیمتوں اور مہنگائی کی وجہ سے چیزیں خراب ہوتی ہیں، پروٹیسٹس ہوتے ہیں، چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں، تو یو نیور نو، جیسے ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ ایز اے لاسٹ ریزورٹ کے طور پر پھر کوئی مسیحا ہم پر مسلط ہو جاتا ہے تو اینی تھنگ کوڈ ہیپن. سو تھنگز آر ریئلی ویری ڈیلیکیٹ ایٹ دا مومنٹ، اور کچھ بھی آئی تھنک آپ کہہ سکتے ہیں کہ خارج از امکان نہیں. بہرحال آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.